إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں، مکی اور مدنی آیتوں کے بارے میں، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اس میں جو اختلاف بعض صورتوں میں پایا جاتا ہے اس کے تعلق سے چند باتیں، اور یہ بھی کہ بعض مکی صورتوں میں بعض مدنی آیتیں ہیں یا بعض مدنی صورتوں میں بعض مکی آیتیں ہیں، یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھیں۔ اب آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی، اور صرف اس لیے یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اس سے ہمیں ایک اندازہ سا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس امت نے، امت کے افراد نے، جو صحابہ کرام سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور علماء اسلام ان سب سے جو ہے یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کا کتنا اہتمام کیا ہے لوگوں نے، کہ قرآن کی آیتیں جو نازل ہوتی تھیں تو اس کو صرف آیتیں ہی یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ آیت کب کس موقع پر اور کس مناسبت سے یہ آیت نازل ہوئی وہ سب چیزیں بھی یاد رکھتے تھے۔ تو اسی سلسلے کی بات جو ہے چیزیں ہیں کہ یہ بھی بیان کیا ہے لوگوں نے کہ کون سی صورتیں ہیں جو رات میں نازل ہوئی ہیں اور کون سی صورتیں ہیں جو دن میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے کون سی صورتیں ہیں جو سفر میں نازل ہوئی ہیں، یا آیتیں کہہ سکتے ہیں آپ کہ کون سی آیتیں ہیں جو سفر میں نازل ہوئی ہیں، اور کون سی آیتیں ہیں جو آپ مدینے میں تھے یا مکے میں تھے، مقیم تھے، گھر پہ تھے تب وہ نازل ہوئی ہیں، اس کا بھی جو ہے بیان کیا ہے۔ ایسے بھی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ کون سی ایسی صورتیں یا آیتیں ہیں جو جاڑے کے موسم میں نازل ہوئیں، اور کون سی ہیں آیتیں اور صورتیں جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئیں، اس کو بھی الگ الگ کر کے بیان کیا ہے، اس کو بھی جو ہے لوگوں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ کتنا لوگوں نے اہتمام کیا ہے کہ جو بھی آیتیں نازل ہوتی تھی، قرآن کی جو بھی صورتیں نازل ہوتی تھیں اس کو یاد کرنے میں لوگوں نے اس سلسلے میں کتنی جو ہے کوشش کی ہے، محنت کی ہے کہ اس کی صرف آیتیں ہی یاد نہیں کی بلکہ آیتیں کب نازل ہوئیں، کس موقع پر، کس مناسبت سے نازل ہوئیں، یہ ساری چیزیں وہ یاد رکھتے تھے۔ اسی کے لیے میں یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کی آیت چاہے گرمی کے موسم میں نازل ہو یا جاڑے کے موسم میں نازل ہو، بہرحال قرآن ہے، قرآن کے لحاظ سے اس کی اہمیت ہے، جاڑے اور گرمی کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ قرآن کی یہ آیتیں چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں نازل ہوں چاہے رات میں نازل ہوں، سب کا درجہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن صرف یہ چیزیں اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ احساس ہو کہ کس طرح سے لوگوں نے یہ چیزیں یاد رکھی ہیں، کس طریقے سے یہ چیزیں محفوظ کی گئی ہیں، اس کا ہمیں ایک اندازہ ہو، ایک شعور ہو۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرتا ہوں کہ کون سی جو ہے صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں جو رات میں نازل ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ تو دن اور رات کی بات عربی میں اس کو کہتے ہیں ما نزل فی النہار یا ما نزل فی اللیل۔ ما نزل فی النہار کا معنی ہوا جو دن میں نازل ہوئیں، ما نزل فی اللیل کا معنی ہوا جو رات میں نازل ہوئی ہیں۔ عام طریقے سے قرآن دن میں ہی نازل ہوتا تھا، قرآن کی جو آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر کے آتے رہے ہیں، تو یہ دن میں ہی نازل ہوتا تھا قرآن،
ایسا بھی ہے کہ بعض مرتبہ رات میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو بعض آیتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہیں، تو صرف انہی کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ رات میں نازل ہونے والے کو، نہ دن والے کو یاد نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ قرآن کا اکثر حصہ دن میں نازل ہوا ہے۔ کچھ آیتوں کے بارے میں ہے یہ تفصیل کی گئی کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آل عمران، سورہ آل عمران کی جو آخری آیتیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ یہاں سے جو شروع ہوتی ہیں آیتیں، اور ان کی بڑی اہمیت بھی ہے، اور یہ آیت خاص طریقے سے پڑھتے ہوئے غور بھی کرنا چاہیے۔ تو ان کے بارے میں ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، یعنی وہ روایت کرتی ہیں اسے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشہور محدث ہیں، انہوں نے اپنی صحیح ابن حبان میں یہ حدیث، یہ روایت پائی جاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صبح کی بات ہے، صبح کے وقت کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کو بتانے کے لیے، صبح کی نماز کے لیے کہ صبح کا وقت جو ہے ہو گیا ہے، وہ بتانے کے لیے آئے، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، یعنی آپ رو رہے تھے اس وقت، اور اس وقت بلال آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں گھڑیوں وغیرہ کا رواج تو ہوتا نہیں تھا، کوئی بھی باہر جا کر کے ہی دیکھ پاتا تھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اندر رہیں گے تو نہیں معلوم ہوگا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اذان دینی ہوتی تھی، اس لیے وہ آسمان کو دیکھ کر کے پہلے ان کو پتہ لگانا ہوتا تھا کہ وقت ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے اور ایسے ہی جو اجالا ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے وہ لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا۔ ابھی ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں گھڑی دیکھ کر کے بول سکتے ہیں کہ ابھی فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم آسانی سے بول سکتے ہیں، کمرے کے اندر رہیں گے تبھی معلوم ہوگا، باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ہم الارم لگا دیں گے تو معلوم رہے گا کہ ہاں یہ نماز کا ٹائم جو ہے ہو گیا، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کو بتا کر کے وہ جائیں مسجد میں، تو اس وقت دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیک، فقال یا رسول اللہ ما یبکیک، اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں؟ تو آپ نے کہا وما یمنعنی ان ابکی وقد انزل علی هذه الليلة ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران کے آخر کی جو آیتیں ہیں، اس کے بعد سے آپ آخر تک پڑھیے اور جائیے جو ہے اپنے گھر میں جب تو اس کو پڑھیے ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ آسمان و زمین اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی جو ہے نصیحت کی بات ہے، بڑی نشانیاں اس کے اندر رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس کے اندر جو ہے بیان کیا گیا اس کے، اور یہی اس کے بعد کی جو بھی آیتیں ہیں اگر پڑھتے ہیں تو واقعی معنی میں وہ دل پر رقت پیدا طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، تو وہی آیتیں جو ہے آپ پڑھے، تو وہی پڑھنے کے آیتیں پڑھنے کی وجہ سے آپ کے اوپر اس کا اثر تھا کہ آپ اس کی وجہ سے رو رہے تھے، اسی کو آپ نے بیان فرمایا۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، لیکن اس واقعے میں یہ بات بھی ہے کہ اسی رات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو یہ معلوم ہوا کہ رات میں بھی قرآن کے بعض حصے نازل ہوئے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ آخری آیتیں رات میں نازل ہوئی ہیں، اس روایت سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، اور بڑی اہم آیت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نصیحت اس کے طور پہ کہ آپ بھی جو ہے اس کو
پڑھیے، کبھی بھی گھر میں جو ہے آرام سے بیٹھ کر کے تنہائی میں جب آپ رہتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیے اور دیکھیے کہ یہ آیتیں کیسے انسان کے دل کو جوڑتی ہیں، جو ہے اس میں کتنی نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بھی اسی وجہ سے تھا۔ واقعی معنی میں وہ پڑھنے سے وہ احساس آتا ہے، وہ رقت پیدا ہوتی ہے جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ آیتیں جو ہے رات میں نازل ہوئی تھیں۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ آیتیں ہیں جو 3 صحابہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 اور ساتھی، یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ لمبی حدیث کو یہ صحیح بخاری کی وہ خود اس قصے کو بیان کرتے ہیں، میں پورا قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تو ان کے توبہ کی قبول کرنے کی آیتیں جو نازل ہوئیں یہ بھی رات میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اسے بھی یاد رہ جاتا ہے کہ یہ صحیحین کی حدیث ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا حِينَ بَقِيَ الثُّلُثُ الْأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توبہ نازل فرمائی، آسمان سے توبہ قبول فرمائی، اور اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ گیا تھا۔ رات کا 1/3 حصہ باقی رہ گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبے والی آیتیں نازل فرمائی تھیں۔ تو یہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور بائیکاٹ کرنے کے بعد کسی کو ان سے بات چیت کرنے کی، معاملہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو یہ توبہ کو قبول فرمانے والی آیتیں بھی رات میں نازل ہوئی ہیں۔ تو رات میں جو آیتیں نازل ہوئیں اس کے بارے میں یہ بھی بات ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ بیان ہے کہ سورہ فتح، سورۃ الفتح، اس کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ یہ رات میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الفتح کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ ہِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، کہ رات میں مجھ پر ایک ایسی سورہ نازل ہوئی ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے اس پوری دنیا کے مقابلے میں، ان تمام چیزوں سے جس پر سورج طلوع ہوا ہے، یعنی یہ کائنات پوری دنیا اس سے مجھے زیادہ محبوب ہے وہ سورہ۔ یہ سورہ رات میں مجھ میں نازل ہوئی ہے، یہ سورہ فتح ہے، صحیح بخاری میں یہ بیان ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ فتح بھی رات میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ جو کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی توبہ کے قبول کرنے کی جو آیتیں ہیں یہ رات میں نازل ہوئی تھیں، ایسے ہی سورہ فتح یہ بھی جو ہے رات میں نازل کی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور سورہ آل عمران کے آخر میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے جو آیتیں ہیں سورہ آل عمران میں آخر تک یہ بھی رات میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ رات میں نازل ہونے والی آیتوں اور سورتوں کے بارے میں بات تھی۔ اس کے علاوہ جو قرآن ہے یہ سب کی سب دن میں نازل ہوا ہے۔ تو کون سا حصہ رات میں اور دن میں نازل ہوا وہ بات آپ کے سامنے بھی آ گئی قرآن کے تعلق سے۔ اس کے بعد جاڑے میں کون سا حصہ نازل ہوا، گرمی میں کون سا حصہ نازل ہوا قرآن کا، اس کے بارے میں بھی بیان کیا لوگوں نے۔ صحابہ کرام نے بیان کیا کہ جو ہے جاڑے میں یہ آیت نازل ہوئی تو سخت جاڑے کا موسم تھا، اس کی بھی بعض مرتبہ بعض جو ہے سورتوں اور آیتوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تھوڑی سی اس کے بارے میں بھی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ویسے عربوں کا علاقہ چاہے مکے کا علاقہ ہو چاہے مدینے کا، یعنی جہاں زیادہ تر قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے، یہ دونوں علاقے زیادہ گرمی کے ہیں اور سردی کم، یعنی سال کے جو ہے کم مہینوں میں ہی سردی ہوتی ہے، بقیہ زیادہ دنوں میں گرمی ہی رہتی ہے ان دونوں جگہوں پہ۔ تو ان دونوں جگہوں کے بارے میں جب یہ بات ہے کہ ان 2 جگہوں پہ قرآن نازل ہوا تو لازمی طور پر زیادہ حصہ
گرمی میں نازل ہوا ہے اور کم حصہ جاڑے میں نازل ہوا، تو جو زیادہ ہے اس کو نہیں بیان کرتے ہیں، جو کم ہے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو حصہ خاص جاڑے میں نازل ہوا ہے سخت سردی کے موقع پر، اس کے بارے میں یہ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ما راجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء ما راجعته فی الکلالۃ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں بار بار اتنا سوال نہیں کیا ہے جتنا سوال میں نے کلالہ کے مسئلے میں ان سے کیا ہے۔ ایک مسئلہ ہے کلالے کا مسئلہ، وہ اس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو بار بار انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے بار بار جواب دیا ہے، بعض مرتبہ ذرا سختی کے ساتھ بھی جو ہے کہا ہے۔ یہ کلالہ کے مسئلے کے تعلق سے یہ ایک دلیل بھی ہے، بہت بڑی دلیل، یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کلالہ ایک مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے۔ میراث یعنی جو مال چھوڑ کر کے آدمی مر جاتا ہے، جب اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے اس کے جو ہے رشتہ داروں میں، تو اسی تقسیم کو، اسی کو میراث کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کلالہ کا مسئلہ، بہت آسان سا مسئلہ ہے، اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ آسان سا مسئلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بار بار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسی کے بارے میں یہاں بیان کر رہی ہے، یا صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنی مرتبہ کلالہ کے مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا اتنا کسی اور مسئلے میں رجوع نہیں کیا، بڑا رجوع کرنا پڑا مجھے کلالہ کے مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کلالہ ہے کیا چیز ہے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ خواہ جو یہ کلالہ کیا چیز ہے وہ کلالہ اصل کہتے ہیں ایسا کہ کوئی آدمی انتقال کر جائے اور اس کا کوئی اوپر بھی وارث نہ ہو نیچے بھی وارث نہ ہو۔ اوپر سے مراد یہ ہے کہ باپ دادا وغیرہ کوئی نہیں ہے وارث میں سے، نیچے سے مراد بیٹا پوتا وغیرہ نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا شخص جس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے باپ داداؤں میں سے بھی کوئی نہیں ہے، بیٹے اور پوتے وغیرہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کا وارث کون بنے گا، کون اس کے مال کا وارث بنے گا، اس کے یہ جو مسئلہ ہوتا ہے اسی کو کلالہ کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھائی چچا وغیرہ اس میں تفصیل ہے وارث بننے کی۔ میں نے صرف آپ کو کلالہ کی بات جو سمجھانے کے لیے بات کہی کہ عربی میں اس کو کہتے ہیں من لا والد لہ ولا ولد، جس کے والد بھی نہیں یعنی باپ دادا بھی نہیں ہے، ولا ولد اور بیٹا پوتا وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کا مال کیسے تقسیم کیا جائے گا، یہ بات اس کے اندر بیان کی گئی۔ یہ مسئلہ کلالہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو بار بار جو انہوں نے پوچھا اس کے بعد کہتے ہیں وَمَا أَغْلَظَ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، اور آپ نے سختی کے ساتھ کسی بھی چیز میں کبھی کوئی بات نہیں کہی جتنی کہ اس مسئلے میں میرے ساتھ آپ سختی سے پیش آئے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز ہے، اتنی سادگی تھی ان کے اندر کہ جو بھی معاملہ ہے، حالانکہ ان کی اپنی ذات سے معاملہ ہے، لوگ بذا اوقات ایسی باتیں چھپانا چاہتے ہیں، کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ چیزیں تعلق رکھتی ہے تو صحابہ کرام بڑی سادگی کے ساتھ وہ باتیں بھی جو بظاہر لگتا ہے کہ اس میں ان کے تعلق سے ایک طرح کی جو ہے عیب اور جو ہے کمی کی بات ہوتی ہے، اس کو بھی اتنی ہی سادگی کے ساتھ اور اتنی ہی سچائی کے ساتھ وہ بیان کر دیا کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ سے مجھے بار بار پوچھنا پڑا، آپ نے بار بار جواب دیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ جواب دینے میں مجھ پر سختی بھی کیے ہیں، اس میں آپ نے سختی سے جواب دیا، کیونکہ بار بار پوچھنے کی وجہ سے کبھی کبھی پڑھانے والا چاہے کتنا بھی صبر کرنے والا ہو تو کبھی اس کی زبان سے ایسے جو ہے سختی سے بھی الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سختی سے بھی معاملہ کیا ہے۔ حتی طعن باصبعہ فی صدری، کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی سے جو ہے مجھے سینے میں ایسے مارا بھی۔ عمر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو جو ہے، تو یہ بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ ایک دوسری حدیث میں، اس میں نہیں ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے پوچھا کلالے کا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا کہ ضرور تمہارے باپ نے کہا ہوگا، یعنی یہ تم اپنی طرف سے نہیں پوچھ رہے کہ تمہارے باپ نے کہا ہوگا، جاؤ بولو، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔
یعنی اس طریقے سے ان کو آخر تک بھی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. بعض اہل علم بھی، تو صحابہ کی بات تھی، اور یہ میں اس کو پیش کرتا ہوں تو لوگوں سے یہ بات بھی ساتھ میں کہتا ہوں. یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل بنتی ہے کہ آدمی چاہے یعنی کتنا بھی علم والا ہو، علم کا اس کا مقام کتنا اونچا ہو، کتنی فضیلت والا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ بعض معمولی چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کوئی غلطی نہ ہو، کوئی چیز اس طرح کی نہ ہو، بھول نہ ہو، یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اور صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے ان سے تو اور زیادہ ہے، ان سے بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ بعض معمولی مسائل بعض صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئے. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایک تعلیم دے دی پوری جو ہے امت کو، یہ سبق سکھا دیا کہ کوئی بھی ہو وہ قابل تقلید نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ہو قابل تقلید نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے آپ کا اتباع ہی ضروری ہے، اور آپ کے بعد کسی ایک شخص کا نہیں. باتیں تو سب کی مانی جاتی ہیں، سب کی سنی جاتی ہیں، لیکن بہت سے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ ایک اہل علم میں سے بہت ہی اونچی شخصیت ہوتی ہے علم کے لحاظ سے، اور ان کی باتیں اکثر صحیح بھی رہتی ہیں، اور دلائل کے لحاظ سے بڑی پختہ اور بڑی جو ہے مضبوط دلائل کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کہتے ہیں، لیکن کسی خاص مسئلے میں ان سے بھی چوک ہو جاتی ہے. اسی لیے کسی ایک شخص کے بارے میں یہ نہیں کیا گیا کہ آپ ان کی ساری باتیں لیں. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی مثال ہیں کہ کلالہ کا معمولی سا مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. آپ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑا علم رکھتے تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بڑے خاص شاگرد ہیں یہ، اور بڑا علم بھی تھا ان کے پاس، کتابیں بھی بہت لکھی ہیں. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعض چیزیں ان کو بھی حساب بالکل نہیں ان کو سمجھ میں آتا تھا. جو یہ حساب میتھمیٹک جو ہے بالکل ان کو سمجھ میں آتا. لوگ کہتے ہیں اگر وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوتا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کتاب لکھ دیے ہوتے ہو. اکثر جو ہے علم میں، اکثر فنون میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتابیں بہت لکھی ہیں انہوں نے. جو بھی کتاب، جو بھی مسئلہ رہا، جو بھی فن رہا، اس میں کتابیں لکھی ہیں. اور زیادہ لکھنے کی وجہ سے اتنی تحقیق نہیں ہے ان کی کتابوں میں، کیونکہ زیادہ لکھنے والا زیادہ تحقیق نہیں کر پاتا ہے. زیادہ تو انہوں نے جمع کیا ہے لوگوں کی باتیں اور اپنی کتاب میں پیش کیا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی تھیں کہ وہ نہیں سمجھ پاتے تھے، وہ جبکہ بہت بڑے حافظ اور بہت اچھا ذہن رکھنے والے تھے، لیکن بعض چیزیں ان کو یاد نہیں رہتی تھیں اور وہ سمجھ نہیں پاتے تھے بعض چیزیں. تو ایسا ہوتا ہے. میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت میں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں مارا. وقال یا عمر الا تکفیک آیت السیف التی فی آخر سورۃ النساء، کہ اے عمر کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے گرمی والی آیت جو کہ سورہ نساء کے آخر میں ہے. سورہ نساء کے آخر میں کلالہ کا مسئلہ بیان کیا گیا، اسی کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ پوری کی پوری آیت جو نازل کی گئی ہے یہ گرمی کے موقع پر نازل کی گئی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آیت السیف. آیت السیف کا مطلب گرمی کی آیت، یعنی گرمی کے موسم میں یہ نازل کی گئی، اس کا اس کے اندر بیان ہے. تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ یہ گرمی میں نازل ہوئی ہے. اور وہ آیتیں جو کہ غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، غزوہ تبوک کے تعلق سے، غزوہ تبوک یہ خالص گرمی کے موسم میں یہ غزوہ پیش آیا تھا، تو ان سب کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ خالص گرمی کے جو ہے وقت آیتیں نازل ہوئی. بات جاڑے کے بارے میں تھی، تو جاڑے کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں سورہ نور میں افک کا پورا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے یہ پورا سردی کا واقعہ ہے. سردی کے موسم میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. سورہ نور میں افک کا واقعہ کہا جاتا ہے. یہ افک کا واقعہ کا مطلب یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب یہ الزام لگایا گیا تھا
کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، زنا کا الزام لگا تھا اور کافی پریشانی تھی اس وقت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں آسمان سے ان کی برات کی آیتیں نازل فرمائیں۔ تو ان کی برات کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں یہ خاص جاڑے کے موسم میں نازل ہوئی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں، صحیح کی حدیث ہے یہ، صحیح بخاری کی، وہ بیان کرتی ہیں کہ انہا نزلت فی یوم شد، یہ عفق کی آیتیں جو بھی نازل ہوئی ہیں یہ سب کی سب جاڑے کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں نازل کی گئی تھی۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ ایسے ہی سورہ احزاب کے موقع پر جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں سورہ احزاب کے موقع پر یہ سب کی سب سخت جاڑے کے موسم میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ غزوہ احزاب جسے ہم خندق کی لڑائی بھی کہتے ہیں، خندق کی لڑائی، غزوہ خندق جو 5 ہجری میں پیش آیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 5ویں سال، ہجرت کرنے کے بعد 5ویں سال یہ لڑائی پیش آئی تھی۔ تو اس موقع پر جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، صورتیں نہیں، جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ سب کی سب خاص جاڑے کے موسم میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تر آیتیں جب آپ شہر میں ہوتے تھے، چاہے مکے میں رہے ہوں چاہے مدینے میں رہے ہوں، تبھی نازل ہوتی تھیں، لیکن کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر کے موقع پر نازل ہوئیں۔ تو سفر کے موقع پر نازل ہونے والی آیتوں کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بدر کے موقع پر جو سورہ یا آیت نازل ہوئی ہے یہ مدینے سے باہر سفر کے وقت نازل ہوئی ہے۔ بدر کے تعلق سے سورہ انفال میں کافی بیان ہے، تو سورہ انفال کا یہ معاملہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ انفال کا شروع کا حصہ یہ بدر کی لڑائی کے بعد نازل ہوا تھا، بدر کے میدان میں۔ سورہ انفال کا شروع کا حصہ یہ بدر کے میدان میں، بدر کی لڑائی کے بعد نازل ہوا تھا، تو یہ باہر کی بات ہوئی۔ ایسے یہ بھی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر میں یہ آیت نازل کی گئی تھی، یہ بھی حدیثوں میں بیان ہے۔ ایسے ہی جو سورہ حج کا شروع کا حصہ ہے، سورہ حج کا، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی سفر میں نازل ہوئی ہیں۔ اور بھی مختلف صورتوں کے بارے میں یہ بات ہے، سورہ فتح کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا، شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اندازہ اس سے ہوتا ہے ہمیں کہ کتنا اہتمام کیا گیا ہے قرآن کی حفاظت کے تعلق سے، کہ صرف یہی نہیں محفوظ ہے کہ یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یہ آیتیں نازل ہوئیں، لوگوں نے یاد کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، بلکہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ آپ مدینے میں تھے یا مدینے کے باہر تھے، مکے میں تھے یا مکے کے باہر تھے، گرمی کا موسم تھا یا جاڑے کا موسم تھا، اسی طریقے سے یہ چیز یعنی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس موقع پر صحابہ کرام کے تعلق سے جو باتیں ہیں کہ کس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی، یہ ساری چیزیں بھی حفاظت اس کی بھی کی گئی ہے، کیونکہ یہ چیزیں سمجھنے میں فائدہ پہنچاتی ہیں قرآن کو، اس کے لحاظ سے اس کو الگ الگ پیش کیا جاتا ہے۔ ورنہ چاہے قرآن میں نے آپ سے کہا رات میں نازل ہو چاہے دن میں نازل ہو، قرآن کے حقانیت پہ کوئی فرق اس سے نہیں آتا ہے، یا قرآن کی شان میں اس کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا ہے کہ رات میں نازل ہوئی آیت یا دن میں، اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہوتی ہے کہ رات میں نازل ہوئی آیت دن میں نازل ہوئی، لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا اہتمام کیا گیا ہے قرآن کی حفاظت کے تعلق سے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم کو یہ چیز معلوم رہنی چاہیے۔ اب یہ تو قرآن کے نازل ہونے کی باتیں جو تھیں آپ کے سامنے کہ حصہ کا ہم جو مکی اور مدنی کہتے ہیں اس کے تعلق سے یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔ اسی کے بعد اب ایک دوسرا مسئلہ ہے قرآن کے نزول ہی کے تعلق سے، وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی آیت
قرآن کی کون سی ہے جو نازل ہوئی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں اول ما نزل من القرآن. اول ما نزل من القرآن، قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا ہے. وآخر ما نزل من القرآن، یہ بھی کہا ہے کہ سب سے آخر میں کون سا حصہ نازل ہوا ہے. تو سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا ہے بتائیے. ہاں کون سا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق یا سورہ فاتحہ. ہاں اب سب سے پہلے کون سا حصہ نازل ہوا ہے اس کے بارے میں 4 قول ہیں. یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اصل یہ بات ہے صحیح بخاری میں، ورنہ یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جو نازل ہوا یہ قرآن کا حصہ وہ سورہ مدثر ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. سورہ مدثر کے شروع میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہوا. وہ بالکل صحیح روایت ہے یعنی، اور وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اور یہ جو بات ہے لوگوں میں مشہور ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ تفصیل پوری بیان کر دے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں جو بات کی، اس کی سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا، اس کے بارے میں کتنے قول ہیں؟ 4 قول ہیں. تو ہم پہلے سے شروع کریں گے. پہلا جو اس سلسلے میں مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا حصہ جو غار حرا میں نازل ہوا وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 آیتیں ہیں یہ، ان پوری سورہ نہیں صرف 5 آیتیں. ان آیتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے نازل کی گئی. جو لوگ بھی اس بات کی قائل ہیں کہ سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ جو مشہور قول بھی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے، اسی حدیث کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں. لمبی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. کتاب و بدیل وحی صحیح بخاری میں ہے کہ وحی کی شروعات اس کو پیش کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. حدیث کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. حدیث میں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے چیز جو آپ کے لیے ہوئی وہ یہ کہ آپ کو تنہائی اچھی لگتی تھی. حبب الیہ الخلا، عربی میں لفظ آتا ہے حدیث میں کہ آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی تھی. آپ کی شادی ہو چکی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ ان سے توشہ لے لیتے تھے، کھانے کا سامان لے لیتے تھے اور غار حرا میں جاتے تھے اور وہیں پہ رہتے تھے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. عبادت کا انداز جو بھی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، جس کو دین ابراہیم کہتے ہیں. تو بعض روایتوں میں یہ ہے یتحنث، بعض روایتوں میں یتحنف کا لفظ آیا ہوا ہے، جس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو بھی عبادت کا طریقہ تھا، آپ جا کر کے وہاں پر عبادت کرتے تھے غار حرا میں. تو یہ تحنث کا معنی یتعبد بیان کیا ہے راوی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے. کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر عبادت کرتے تھے. اسی میں یہ واقعہ پیش آیا ایک دن کہ آپ گئے غار حرا میں تھے، تو غار حرا میں ہی وہ فرشتہ آپ کے پاس آیا. اس میں کہیں لفظ یہ نہیں آیا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، بلکہ کیا آیا ہوا ہے؟ فرشتہ. جاءنی الملک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے کہتے ہیں کہ فرشتہ وہاں پر میرے پاس آیا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ فرشتہ ان کے پاس آیا. یہاں میں ایک اشارہ کرنا چاہوں گا آپ کو کہ بعض کتابیں جو مستشرقین نے لکھی ہیں علوم حدیث کے تعلق سے بھی، پہلے جب بات آئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مستشرقین نے حدیث کے جو علوم ہیں اس پر کافی جگہوں پر اعتراضات کیے ہیں، کیونکہ ان کا کام یہی رہتا ہے کہ وہ جگہیں تلاش کرتے ہیں کہاں کہاں ہم اعتراض کر سکتے ہیں. مستشرق کہتے ہیں اس شخص کو جو اصل رہنے والا
یورپ وغیرہ کا نہیں، جو ہے ویسٹرن کنٹریز جسے کہتے ہیں، وہ جو رہنے والا ہے، مغربی بھی ممالک کا رہنے والا ہے، اور آ کر کے اس نے یہاں پہ عرب ممالک میں تعلیم حاصل کی ہے، عربی سیکھا ہے، دین کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کی تعلیم کا مقصد یہ رہا کہ دیکھیں کہاں کہاں قرآن میں یا حدیث میں ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم ان کے دین پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اسی مقصد سے انہوں نے دین سیکھا ہے۔ تو مصر میں یہ لوگ زیادہ تر آتے تھے، فرانس، اور جو ہے فرانس صحیح کے لوگ زیادہ ہیں، جو مستشرقین ہیں اس میں فرانس کے رہنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ مصر میں کافی زمانے تک ان لوگوں کا غلبہ بھی رہا ہے، اور وہاں پہ فرانسیسی زبان بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی پہلے، اور وہاں مصر کے بھی بہت سارے اہل علم فرانس جا کر کے فرانسیسی سیکھے ہوئے ہیں، اس لیے مصریوں کے یہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے، یعنی فرانسیسی اور عربی زبان میں ٹرانسلیشن کا کام ان کے یہاں بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو میں ایک مثال پیش کر رہا تھا آپ کو کہ یہ لوگ جو مستشرقین کہلاتے ہیں، جنہوں نے آ کر کے مصر میں تعلیم حاصل کی ہے، اور جن کی تعلیم کا مقصد ہی یہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم کو کہیں کوئی کمزور پوائنٹ ملے تو ہم اس پوائنٹ کو لے کر کے ان کے اوپر اعتراض کریں، مسلمانوں کے اوپر، یہ لوگ اسی کے بارے میں جواب دینے میں لگے رہیں گے، آگے کچھ کام نہیں کریں گے، یہ بس اسی طرح کے مسائل جو ہے وہ لوگ اچھالتے تھے۔ تو اس میں سے ایک بات یہ لکھی ہے انہوں نے اس یہاں پر کہ یہ تو فرشتے کی بات صرف آئی ہوئی ہے، یہ جو فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے وہ جبرائیل ہے، یہ جو بات آئی ہوئی ہے یہ صرف مدینے میں آئی ہوئی ہے۔ مکے میں کہیں بھی مکے میں جو باتیں ہیں، مکے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں صرف فرشتے کا بیان تو آتا ہے، لیکن کہیں بھی جبرائیل کا بیان نہیں آتا ہے۔ اس لیے جبرائیل والی باتیں جو یہ مسلمان لوگ بیان کرتے ہیں، مسلم بیان کرتے ہیں، یہ اصل میں یہودیوں سے لوگوں نے لے کر کے، اس زمانے میں یہودی لوگ مدینے کی آبادی کے قریب میں تھے، مکے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہاں آنے کے بعد سے ہی یہ جبرائیل کا نام سامنے آنا شروع ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کی اپنی پیداوار ہے، یعنی یہ لوگ خود اس کو بیان کیے ہوئے ہیں، اور ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر کے محمد پر آئے۔ فرشتہ کوئی آیا ہے، لیکن کون ہے؟ یہ بات جو کہتے ہیں یہ لوگ، یہ مدینے میں یہودیوں سے سیکھ کر کے کہتے ہیں۔ ایک اعتراض انہوں نے آ کر کے پیش کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ان روایتوں میں لفظ کیا آتا ہے؟ ملک کا آتا ہے، فرشتے کا آتا ہے۔ غار حرا والی روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ آیا۔ فرشتے کی کیفیت بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد میں کئی مرتبہ بیان کی ہے۔ اس زمانے میں لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے تھے، بلکہ پہلی مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اسی حدیث میں یہ بات ہے کہ آپ جب وہاں سے گھبرائے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، اس وقت وہی بیوی تھی ایک آپ کے پاس، تو وہ تسلی بھی دیں اور ساتھ میں ان کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ اسی حدیث میں حالانکہ یہ بات ہے کہ اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام میں، اگرچہ کہ وہاں پہ وہ لفظ نہیں آیا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت اس لفظ کو بیان کرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نہیں معلوم تھا اس وقت، تو ورقہ بن نوفل کے پاس یہ لے کر کے گئیں، جو اس کو جو ہے عبرانی زبان وہ جانتا تھا، اور یہ تورات وغیرہ عبرانی زبان میں لکھی ہوئی تھی اس زمانے میں، تو اس کو علم تھا اس کا تورات وغیرہ کا، تو اس کے پاس لے کر کے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ تو یہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا، پورا انہوں نے پوچھا کیا کیا پیش آیا۔ جب فرشتے کی کیفیت بیان کی کہ یہ جو ہے ایسے ایسے، آپ کو خود نہیں معلوم ہے ابھی کہ کیا ہے معاملہ، کہ یہ ایسا پوری کیفیت بیان کی فرشتے کی، تب کہا اس نے جو ہے ورقہ بن نوفل نے، اسی حدیث میں یہ بات ہے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو وحی لے کر کے آتا تھا وہی فرشتہ ہے۔ اور ورقہ بن نوفل یہ اس کے بعد یہ بات کہی کہ اب یہ لگتا ہے کہ جو ہے تم کو رسول بنایا گیا ہے، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہاری قوم کے لوگ تم کو نکال دیں گے۔ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ میری قوم کے لوگ مجھے کیوں نکالیں گے؟ کہا کہ ہاں بات ایسے ہی ہے، جو دین کی دعوت تم لے کر کے آئے ہو، جو بھی یہ دین کی دعوت لے کر کے آیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے ایسے ہی سلوک کیا ہے۔ تو اسی میں یہ بات ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون ہے؟
جبریل علیہ السلام ہے، یہ خود وہ بات کہتے ہیں مستشرقین۔ پھر وہاں پر جو ہے خامخواہ یہ کہ جو یہ یہودیوں کی طرف سے آئی ہے باتیں، یہودیوں کا کہنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر۔ مدینے میں آنے کے بعد یہ لفظ آیا، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شروع میں اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جب بعد میں وہ چیز معلوم ہوئی تو اسی نام کے ساتھ اس کو بیان کیا جانے لگا۔ تو یہ بات تھی، میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جو ہے آئے تھے اسی اس میں غار میں، اور آ کر کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اقرا پڑھیے۔ صحیح بخاری میں یہ کہ اقرا پڑھیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ جب غار حرا میں تھے تو سب سے پہلے فرشتے نے آ کر کے آپ سے یہ کہا اقرا پڑھیے۔ تو فرشتے کا لفظ وہاں پر آتا ہے۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ آپ نے یہ بات کہی۔ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حدیث میں، اس سے یہ بات بعض لوگوں نے بیان کی ہے اور بات صحیح بھی لگتی ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو آیتیں لے کر کے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، یہ لکھ کر کے لے کر کے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور اسی لیے آپ نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اگر کوئی عربی زبان پڑھنا نہ جانتا ہو، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو آپ اس سے کہیں گے کہ یہ پڑھ دو تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ کوئی انگلش نہ جانتا ہو، انگلش میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو کہے گا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، میں انگلش نہیں جانتا ہوں، وہ یہی بات کہے گا۔ لیکن اگر کسی سے آپ یہ کہو کہ ریڈ بولو یا کم ہیئر بولو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جو ہے میں انگلش نہیں جانتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو بول دے گا وہ ساتھ میں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ جو آدمی سنتا ہے وہ سن کر کے اسے بول دیا کرتا ہے۔ اگر سن کر کے بولنے کی بات تھی تو عربی زبان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور سامنے والا پڑھے بھی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اپنی زبان سے۔ آج ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو دوہرا دیتا ہے۔ بچہ یہ نہیں کہتا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ اب چھوٹے بچوں کو بسم اللہ سکھاتے ہیں تو بسم اللہ بولتے نہیں، ساتھ میں بولتے ہیں۔ دعائیں چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کو زبان نہیں معلوم ہوتی عربی زبان، لیکن وہ ایسی دعائیں پڑھتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ اصل کوئی لکھی ہوئی چیز ہو اسی کے پڑھنے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ ورنہ اگر بات پیش کی جائے زبان سے اسی کو دہرانا ہو تو طوطا بھی دوہرا دیتا ہے۔ انسانوں کو چھوڑو، بلکہ طوطے کے سامنے بھی اگر آپ ایسے بولیں گے طوطا بھی بول دے گا اس کو ویسے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی 40 سال کی عمر کے اس وقت تھے، اور عربی زبان آپ کی زبان تھی، آپ کی زبان کے الفاظ آپ کو اپنی زبان سے کہنے میں کیا پریشانی ہوگی۔ تو یہ بات لوگوں نے لکھی ہے کہ یہ لگتا ہے کہ لکھی ہوئی کچھ آیتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہاں ایک بات جو ہے خاص طریقے سے ہندوستان کے بعض بدعتیوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اگر کبھی آپ یہ کہہ دیں کہ جاہل ہیں تو بہت زیادہ ناراض، اسے کہنا بھی نہیں چاہیے، تو بہت زیادہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ امی کہیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، حالانکہ امی میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے لفظ میں۔ تو امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے اور جو کچھ گھر میں سیکھے ہیں بس وہی، کہیں جا کر کے تعلیم حاصل نہیں کی، یہی مطلب ہوتا ہے امی کا۔ اسی کو کہا جاتا ہے دوسری زبان میں جاہل بھی، یعنی جو آدمی علم سیکھا نہیں ہے اس کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ان کو پسند نہیں آتی، تو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بلکہ آپ نے یہ پوچھا کہ ما انا بقاری، یہ ماں کوشچن کے لیے، یعنی کیا ہے جو میں پڑھوں۔ آپ نے ان سے سوال کیا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بلکہ آپ نے ان سے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں، بتاؤ کیا پڑھوں۔ حالانکہ یہ نہیں سوچے کہ جو اس کے بعد کے الفاظ ہیں حدیث میں وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بہت زور سے پکڑ کر کے جو ہے دبایا، اس کے بعد پھر چھوڑا، پھر کہا، پھر نہیں، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ یہ لمبی بات ہے، میں آپ کے سامنے صرف یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا حصہ جو نازل ہوا ہو
اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اس حدیث کی صحت میں بھی کوئی کلام نہیں ہے. یہ پہلی رائے ہے اور اس کی دلیل بھی میں نے آپ کو پیش کر دیا. جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث ہے. اب بقیہ 3 رائے اور ہیں. انشاءاللہ 3 رائے جاننے کے لیے آپ کو 1 ہفتہ یا ہو سکتا ہے 2 ہفتہ بھی انتظار کرنا پڑ جائے، تو اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ رائے اور اس کی دلیلیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی. آج کا درس اس کو ہم یہیں پر جو ہے اسٹاپ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا درس آپ کے سامنے ہوگا.